نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنگ دستی ایک ایسا وبال ہے کہ انسان کو بعض اوقات اللہ سے دور کر دیتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ فقر جو ہے یہ بعض اوقات انسان کو کفر میں داخل کر دیتا ہے۔ انسان غریبی کی وجہ سے، تنگ دستی کی وجہ سے حلال کو چھوڑ کے حرام میں مبتلا ہوتا ہے۔ انسان فاقہ کی وجہ سے حرام امور میں مبتلا ہو کر اللہ کو، اللہ کے رسول کو ناراض کرتا ہے۔ اگر انسان کا ایمان مضبوط ہو، انسان کا اعتقاد مضبوط ہو، تو یہ انسان فقر و فاقہ کے اندر اللہ سے تعلق مضبوط کر کے اللہ رب العزت کو راضی کر سکتا ہے۔ لیکن اگر انسان کے ایمان میں مضبوطی نہیں اور انسان کا دل جو ہے وہ دنیا کی ہوس میں، دنیا کے پیچھے چل رہا ہے اور دنیا داروں کو فوقیت دے کر للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا ہے، تو یہ آدمی پھر فقر کی وجہ سے کفر میں داخل ہو جاتا ہے۔ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان واضح ہے کہ فقر جو ہے ان قریب ہو سکتا ہے اس آدمی کو کفر میں لے جائے۔ چونکہ بعض اوقات انسان، مرد اور عورتوں کا یہ معمول ہوتا ہے، ہمارے پاس آتے ہیں، ایک فیملی ابھی حال ہی میں آئی اور انہوں نے آ کر فقر کے ساتھ دوسروں کی ترقی کا ذکر بہت شروع کر دیا کہ دوسروں میں بڑی ترقی ہے، دوسروں میں بڑی جو ہے مال کا اور ہر چیز کا عروج ہے، اور دیندار ہونے کے باوجود ہم لوگ فقر میں، تنگ دستی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ اگر انسان کو دین کی دولت عطا ہوئی ہو، علم قرآن و سنہ ملے ہوں، اور پھر وہ مالدار بے دین کو دیکھ کر حسرت کے ساتھ دیکھے اور حسرت کا اظہار کرے، تو اللہ تبارک و تعالی اس آدمی سے وہ نعمت چھین لیتے ہیں جو نعمت اس کو علم کی عطا ہوئی ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا زندگی شاہد ہے کہ آپ نے فاقوں کے اندر زندگی گزاری، لیکن اللہ رب العزت کو ناراض نہیں کیا، ان فاقوں کے اندر بھی اللہ کی زیارت ہوئی ہے۔ تو اس لیے علم ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو گمراہی سے بچا لیتا ہے۔ اگر علم قرآن و سنت کا ہوتے ہوئے یہ دوسروں کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھے گا، دینداری اپنے اندر ہوتے ہوئے دوسروں کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھے گا، تو پھر اس آدمی کو دین سے محرومی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ حفظ قرآن بھی سلب کر لیتے ہیں، کتابیں پڑھی ہیں، عالم ہے، تو اللہ تعالیٰ دین کی خدمت چھین لیتے ہیں۔ اور جو دوسروں کو دیکھتا ہے کہ وہ مالدار ہے، پیسے والا ہے، اور اس کے پاس تو گاڑیاں ہیں، اس کے پاس تو گھر ہیں بڑے بڑے، اور یہ حسرت کے ساتھ دیکھتا ہے، اللہ اس کو ان مال، ان چیزوں سے محروم بھی کرتے ہیں، ساتھ علم قرآن و سنت سے بھی محروم کر دیتے ہیں۔ اس لیے مرعوب کبھی نہیں ہونا چاہیے داعی کو، دعوت دینے والا کبھی مدعو نہیں بنتا۔ قرآن و سنت کی تبلیغ کرنے والا، قرآن و سنت کی دعوت دینے والا ہمیشہ کسی کا اثر نہیں لیتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ رب العزت نے ان کو جب دعوت کے لیے بھیجا تو باقاعدہ طور پہ ساری تلقین فرمائی کہ اثر نہیں لیں فرعون کا، اس کے دربار کا۔ تو اس لیے اہل علم کو اثر نہیں لینا چاہیے اپنے دل پر۔ اب فقر ہے اللہ کی بارگاہ میں، فاقہ ہے اللہ کی بارگاہ میں، مجرب عمل۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں داخل ہوئے۔ گھر کے دو دروازوں کے پارٹ تھے، دو پارٹ تھے۔ آپ نے اپنے چچا کے دونوں دروازے کے پارٹ ہاتھ سے پکڑ لیے اور سہارا لے کر آپ نے یوں دروازے کے پارٹ سے ٹیک لگا کر آپ نے فرمایا دروازے میں کھڑے ہو کر ہی اپنے چچا عباس سے، میرے چچا عباس، ایک عمل مجرب آپ کو دینے لگا ہوں۔ اگر آپ یہ عمل کریں گے آپ کے گھر میں فاقہ کبھی نہیں آئے گا، آپ کے گھر میں تنگ دستی کبھی نہیں آئے گی، آپ کے گھر میں غم کبھی داخل نہیں ہوگا، آپ کو کبھی پریشانیاں نہیں آئیں گی،
اور آپ کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ حضرت عباس خوشی سے جھوم اٹھے، یا نبی اللہ بتلائیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے چچا روزانہ یہ کلمات 100 مرتبہ ادا کیا کریں، اللہ یہ ساری نعمتیں آپ کو عطا کرے گا۔ وہ کلمات کون سے ہیں؟ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ اب یہ کلمات اتنے مختصر ہیں، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ اب یہ کلمات آپ 100 مرتبہ ادا کریں، آپ کو مخلوق کی دل میں جو عظمت آئی ہوئی ہے، ان کے مال کی، ان کی دولت کی، ان کے دیگر تمام مصنوعی چیزوں کی، اللہ وہ بھی دل سے نکال دے گا، اور آپ کو ترقی، عروج، رزق بھی عطا کرے گا، اور خاتمہ بالایمان بھی کرے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔